نبوی تربیت کا ایک سب سے نمایاں پہلو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی طرف لوگوں کو بلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سب سے بہترین نمونہ ثابت ہوئے۔ جس چیز کی بھی، اب اس کا موقع نہیں ہے کہ یہاں مثالیں دی جائیں، جس چیز سے آپ نے منع کیا یا جن کاموں کا آپ نے کرنے کا حکم دیا، آپ کہیں پر بھی آپ کی زندگی میں تضاد نہیں پا سکتے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حضرات جتنے قریب تھے، انہوں نے آپ کی دعوت اور آپ کے سچے ہونے کی گواہی اتنی ہی جلدی دی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما، وقال علموا ویسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حاضرین جمعہ، پچھلے کئی ہفتوں سے آپ کے سامنے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی زندگی اور آپ کی تعلیمات کے سلسلے میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جسے سال کے کسی ایک دن یا کسی خاص مہینے میں یاد کیا جائے، بلکہ آپ کی شخصیت وہ عظیم الشان شخصیت ہے، اور آپ کا وہ مقام اور مرتبہ ہے کہ جسے ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، جن کی سیرت ہماری نگاہ میں ہونی چاہیے، جن کی عظمت کا ہمیں ہمیشہ اندازہ رہنا چاہیے، اور جن کا کثرت سے ہمارے درمیان ذکر ہونا چاہیے۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح معنوں میں جو مقام ہمارے درمیان ملنا چاہیے، وہ مقام آپ کو حاصل نہیں ہے۔ جس طرح سے آپ کا ذکر ہونا چاہیے، جس طرح سے ہر وقت آپ کی باتیں ہونی چاہیے، جس طریقے سے آپ کے اسوے اور طریقے پر گفتگو ہونی چاہیے، وہ بہت کم ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں یہ کہا گیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے، رول ماڈل ہے۔ یعنی اپنی زندگی کو یا اپنی زندگی کے تمام معاملات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ڈھالنا ہے۔ ہر معاملے میں آپ کی تقلید کرنی ہے، آپ کی پیروی کرنی ہے، آپ کے طریقے پر چلنے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ نے جن امور کو جس طریقے سے انجام دیا ہے، اسی طریقے سے انجام دینے کی کوشش تم کو کرنی چاہیے۔ یہ ہے اسوہ، یہ ہے نمونہ۔ مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ عام طور سے چند بہت محدود امور میں، چند بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سنتوں کا نام لیتے ہیں۔ لباس کے سلسلے میں آپ کا نام آتا ہے ہماری زبانوں پر، وضاقتہ کے سلسلے میں نام آ جاتا ہے، کھانے پینے کے متعلق چند امور ہیں، وہاں پر کبھی کبھی ہم سنتوں کو یاد کر لیتے ہیں۔ لیکن
وہ جو وسیع تصور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، وہ تصور عام طور سے ہماری نگاہوں کے سامنے سے غائب ہوتا ہے۔ اس وقت سیرت کے ایک خاص پہلو پر میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ پہلو بہت نمایاں اور ابھرا ہوا پہلو ہے۔ وہ پہلو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبی بنایا گیا اور 63 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہو گئی، آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو یہ 23 سال کی جو مدت ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کا، ایک دعوت کا آغاز کیا، ایک مشن کا آپ نے بیڑا اٹھایا، جس کی پکار آپ نے کوہ صفا سے لگائی، اور حجۃ الوداع کے موقع پر جس کے تعلق سے آپ نے گواہی لے لی کہ لوگوں کیا میں نے پہنچا دیا، کیا اس کا حق ادا کر دیا؟ اور سامنے بیٹھے ہوئے لاکھوں کے مجمع نے کہا کہ ہاں واقعی آپ نے جو مشن، جو ذمہ داری آپ کی تھی، اس کو پہنچانے کی ذمہ داری آپ نے پورے طور سے ادا کر دی۔ تو آپ دیکھیے 23 سال کی مختصر مدت میں جو انقلاب آپ نے پیدا کیا، جو تبدیلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کی، اور جس طریقے سے افراد کو بدل دیا، اسے اگر ہم اور آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھیں تو حیرت زدہ ہو جائیں گے کہ عرب کے وہ لوگ، اس وقت کا جو تمدن تھا، اس وقت کی جو ترقی یافتہ دنیا تھی، اس میں عربوں کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ دوسری طاقتیں تھیں، وہ قیصر، وہ کسریٰ، وہ دوسرے اور کچھ مملکتیں تھیں جن کا طوطی بولتا تھا، جن کا بول بالا تھا، جن کی ثقافت اور تہذیب کا غلبہ تھا۔ عرب تو بدو تھے، عرب تو چرواہے تھے، تہذیب سے ناآشنا تھے، طرز زندگی بدویانہ تھا، بالکل دیہاتی زندگی گزارتے تھے، معاشرتی خرابیاں لاتعداد تھیں ان کے اندر۔ سب سے بڑا مسئلہ تو انتشار اور خونریزی تھی، معمولی باتوں پر لڑتے اور صدیاں اس میں گزار دیتے تھے۔ کوئی مفکر، کوئی مدبر، کوئی ثقافت، کوئی تہذیب ان کے درمیان سے پنپ جائے گی، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اس 23 سال کی مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسے خام کو جس نے کندن بنایا، وہ جو مٹی تھی جس کی کوئی وقعت نہیں تھی، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا بنا دیا۔ دنیا کے جو ہے بے وقعت انسانوں کو ذی حیثیت بنا دیا، گڈریوں کو عالم کا رہنما اور مقتدا بنا دیا۔ تو یہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کیسے لوگوں کی کیسے آپ نے لوگوں کو تعلیم دی، کیسے آپ نے تربیت کا ایک پورا نظام بنایا، کیسے آپ نے شخصیتوں کو نکھارا، ان کی خرابیوں کو دور کیا، ان کے اندر اچھائیاں اور کوالٹیز پیدا کی، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جس پر ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے۔ میں مثالیں نہیں دیتا، لیکن آپ دیکھیے کہ 23 سال کی مدت میں کیسے کیسے افراد پیدا کیے۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں حکمراں تو خلفائے راشدین ہیں، وہ آپ کے فیض صحبت سے جو ہے وہ فیض یافتہ لوگ تھے۔ کس نے ان کو یہ آداب جہاں بانی سکھائے تھے؟ آج بھی دنیا اگر جو ہے واقعتاً حکومت کا ایک سب سے آئیڈیل نمونہ دیکھنا چاہتی ہو تو ظاہر ہے کہ وہ خلفائے راشدین کے عہد کی طرف دیکھے گی۔ اتنی بڑی حکومت، اس وقت کی سب سے بڑی حکومت کہنا چاہیے حضرت عمر کے دور میں جو وسعت اسلامی مملکت کو حاصل ہوئی، اور اتنی بڑی حکومت میں جس طریقے سے امن و امان، جس طریقے سے انصاف، اور جس طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کے حقوق کا پورا خیال، اور جس طرح کا ایک چین اور سکون پوری ریاست میں قائم تھا، اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ تو چاہے آپ دیکھیے حکمرانوں کو دیکھ لیجئے، فاتحین کیسے کیسے اسی صحبت سے اٹھے، اور آج بھی جو ہے دنیا ان کا نام لیتی ہے، وہ سعد بن ابی وقاص ہوں، چاہے وہ خالد بن ولید ہوں، اور اس طرح کے جو ہے درجنوں نام ہم پیش کر سکتے ہیں مثال میں۔ مدبرین کو دیکھیے، دانشوروں کو دیکھیے، فقیہوں کو دیکھیے، محدثین کو دیکھیے،
یہ سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ صحبت سے انہوں نے فیض اٹھایا تھا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پر غور کریں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے انسانوں کو اس قدر تبدیل کر دیا، کیسے ان کے دلوں کی دنیا تبدیل کر دی۔ محترم بھائیوں، سب سے بڑی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو سب سے نمایاں پہلو ہے وہ یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس ایک کام کا آغاز کیا، ایک مشن کو لے کر آپ کھڑے ہوئے، تو اس مشن کو سر انجام دینے کے لیے آپ نے اپنی پوری صلاحیت کھپا دی۔ جس دن آپ کو نبی بنایا گیا اور جس دن آپ کی وفات ہوئی، 23 سال کی جو مدت ہے، اس میں چاہے جیسے بھی مرحلے آئے ہوں، چاہے وہ ابتدائی دور ہو جب ہر آدمی مخالفت کر رہا تھا، جب ہر آدمی فقرے کس رہا تھا، ہر آدمی تانے دے رہا تھا، ستایا جا رہا تھا، بائیکاٹ کیا جا رہا تھا، قتل کی سازشیں ہو رہی تھی، لیکن جو کام اللہ رب العزت نے آپ کے ذمے لگایا تھا، دعوت کو پہنچانے کا کام، آپ دیکھیے کہ اس کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی طرح کی کوتاہی یا مداہنت نہیں کی۔ اپنے شب و روز آپ نے ایک کر دیے اور اس کام کا حق آپ نے اس طریقے سے ادا کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کو قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہنا پڑا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ کہ اے نبی، آپ کی حالت یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنی جان کو ختم کر دیں گے، اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، اس پر افسوس کی وجہ سے کہ لوگ آپ کے اوپر ایمان نہیں لاتے۔ تو تربیت کا سب سے بنیادی جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے جس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں، وہ تربیت چاہے افراد کی کرنی ہو، چاہے اپنے بچوں کی کرنی ہو، چاہے اپنے گھر والوں کی کرنی ہو، جب آپ ایک چیز کو صحیح سمجھتے ہیں تو آپ اس کا حق ادا کیجیے، اس کے لیے آپ اپنے شب و روز ایک کر دیجیے، اس میں آپ کوئی کوتاہی نہ کیجیے۔ ہمارے یہاں ہم سے کیا غلطی ہو جاتی ہے کہ بعض چیزوں کو جن کو ہم صحیح سمجھتے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ چیزیں ہمارے گھر میں آئیں، ہمارے متعلقین میں آئیں، لیکن ہم جو اس کا حق ادا کرنا چاہیے وہ حق نہیں ادا کرتے۔ بچوں کو ہم سمجھانے کی کوشش ضرور کرتے ہیں ایک دو بار، لیکن ہم نے دیکھا کہ بچوں کا رخ کچھ اور ہے تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ان کو چھوڑ دیتے۔ ایک بار اگر ہماری بات کسی معاملے میں نہیں مانی گئی تو ہم فوراً جو ہے وہ پھر آگے جو ہے ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اس پہ اصرار کریں، بلکہ ہم خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، مداہنت اختیار کر لیتے ہیں، بچنے کے راستے اختیار کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مشن کا، جس دعوت کا بیڑا اٹھایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ہر ممکن کوشش کی، اور اس کا اعتراف آپ کے دشمنوں کو بھی تھا۔ اتنی بار ملتے ہیں، اتنے مواقع پر ان کے پاس جاتے ہیں کہ وہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ اگر دعوت پہنچانا آپ کی ذمہ داری تھی تو ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے دعوت کا حق ادا کر دیا، آپ نے پہنچا دیا اپنی بات، ہم تسلیم نہیں کرتے، لیکن آپ کی جو ذمہ داری تھی، آپ کا جو کام تھا، وہ آپ نے پورے طور سے کر دیا۔ تو جب ہم کسی مشن کو لے کر اٹھیں تو ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ ہے کہ اس مشن کے لیے ہم اس حد تک کوشش کریں جس حد تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ نبوی تربیت کا ایک سب سے نمایاں پہلو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی طرف لوگوں کو بلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سب سے بہترین نمونہ ثابت ہوئے۔ جس چیز کی بھی، اب اس کا موقع نہیں ہے کہ یہاں مثالیں دی جائیں، جس چیز سے آپ نے منع کیا یا جن کاموں کا آپ نے کرنے کا حکم دیا، آپ کہیں پر بھی آپ کی زندگی میں تضاد نہیں پا سکتے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حضرات جتنے قریب تھے، انہوں نے آپ کی دعوت اور آپ کے سچے ہونے کی گواہی اتنے ہی جلدی دی۔ وہ آپ کی زوجہ ہوں حضرت خدیجہ، آپ سوچیے کہ وہ کیسا منظر رہا ہوگا کہ جب غار حرا میں وہ ذمہ داری آپ کے سپرد کی گئی اور آپ آئے اور
आप डरे हुए थे, जिम्मेदारी के बोझ से आप दबे जा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे अपनी इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि मुझे अपनी जान का खौफ है। तो वो खातून जो 15 साल आपके साथ गुजार चुकी थी, जिन्होंने आपके शब रोज का मुशाहिदा किया था, आपके अखलाक को देखा था, उन्होंने कहा कि अल्लाह आपको ज़ाय नहीं करेगा, इसलिए कि आप अच्छे काम करते हैं, आप सिला रहमी करते हैं, आप कमज़ोरों के मददगार हैं, भला आपको अल्लाह कैसे ज़ाय करेगा। आप देखिए, जो लोग जितने करीब थे उन्होंने दावत हक़ को कबूल करने में उतनी सबकत की। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का जो तरबियती पहलू है, उसमें एक चीज़ ये बहुत अहम है हमारे लिए कि अगर हम वाक़तन अपने मुताल्लिक़ीन, चाहे हमारे बच्चे हो या दूसरे हमारे ज़ेर तरबियत लोग हैं, अगर हम उनकी तरबियत करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम अपने आप को मिसाली बनाने की कोशिश करें। बदतरीन दुश्मन भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कभी कौलो अमल की दो रंगी का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। बदतरीन लोग थे, जाहिर है कि ना जाने आपके बारे में क्या क्या कहते थे। आप सोचिए कि वो गवाही जो अबू सुफियान, जो बदतरीन उस वक्त दुश्मन थे, उन्होंने भी जब उनको बुलाया गया दरबार में, कैसर के दरबार में, तो उस वक्त जो सवालात किए बादशाह ने, तो वहाँ पर भी ये एतराफ़ था कि साहब वादे के पासदार हैं, सच्चे हैं। तो ये जो है, ये जो शख्सियत की अज़मत है, ये जो किरदार की अज़मत है, ये जो कौलो फ़ेल की हमाहंगी है, ये इंसान को बड़ा बावज़न और बावकार बना देती है। और जब इस तरह के किरदार के साथ हम तरबियत का काम करेंगे तो इंशाअल्लाह उसके गैर मामूली असरात होंगे। तीसरी चीज़ है, वो भी उसी का एक हिस्सा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक और जिंदगी के तमाम गोशों में आपका अखलाक, चाहे आपकी वो घरेलू ज़िंदगी हो, चाहे आपकी मुआशरती ज़िंदगी हो, चाहे आपकी तिजारती ज़िंदगी हो, चाहे आपकी सियासी ज़िंदगी हो, हर ज़िंदगी में अखलाक का जो बुलंद तरीन दर्जा हो सकता था वो आपने दुनिया के सामने पेश किया। और कुरान इस पर शाहिद है कि व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, आप अखलाक के बुलंद तरीन मर्तबे पर हैं। और वो बीवी जो सबसे चहेती है, उससे जब सवाल किया जाता है अखलाक के बारे में तो वो फरमाती हैं काना खुलुकुहुल कुरान। अखलाक क्या था? अखलाक और आदात के बारे में क्या पूछते हैं आप लोग? ये अखलाक तो कुरान थे, कुरान आपने पढ़ा है, कुरान जो आला अखलाकी तालीमात देता है उसके आप पैकर थे। तो ये एक मुरब्बी के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने अखलाक को, अपने किरदार को बुलंद तरीन मकाम पर ले जाए। चौथी चीज़ ये है मेरे भाइयों कि इंसानों से मोहब्बत, जिनको आप चाहते हैं कि वो आपसे करीब हों, जिनको आप चाहते हैं कि वो आपसे मोहब्बत करें, जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, तो आप देखिए कि इस दावत की राह में कैसे कैसे मरहले आए। हम जब इन वाक़यात को किताबों में पढ़ते हैं तो पढ़ते हुए बड़ा अच्छा लगता है और पढ़कर हम गुजर जाते हैं, ऐसा लगता है कि ये वाक़यात किताबों में पढ़ने के लिए लिखे गए। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी, ये जो वाक़यात हमको मिलते हैं, ये तो नमूना है ना जो हमारे सामने साहबा ने पेश किया है। आप देखिए कि कैसे कैसे रवैये लोगों के आते हैं, लेकिन क्या कभी आपके चेहरे पर शिकन आई? आपकी पेशानी पर कभी शिकन नजर आती है? कैसे कैसे लोगों ने ताने आपको दिए और जो है आपको कत्ल करने की लोगों ने कोशिशें की हैं, आपके सरापाए, आपके बदन पर पत्थर बरसाए गए हैं। ये बातें कहने के लिए बड़ी आसान है कि पत्थर खाकर दुआएं दी। हम और आप एक सख्त जुमला सुन के और दुआ नहीं दे सकते किसी को, शायद उससे कई गुना सख्त जुमला हम कह देंगे। लेकिन आप देखिए कि इंसानों से मोहब्बत, इस चीज की ख्वाहिश की लोग अल्लाह के दीन को कबूल कर लें। आप अपने शब रोज को एक किए हुए हैं। मक्का के लोग ईमान नहीं लाते तो ताइफ की तरफ चले जाते हैं, मक्का के लोग बात नहीं मानते तो काफिले के वफूद आते हैं, उनसे मिलते हैं। हज के ज़माने में काफिले आते हैं तो एक एक करके एक एक से मिलना, और ना जाने कैसे कैसे हालात हैं। आप दावत दे रहे हैं और पीछे से एक आदमी कहता जा रहा है कि साहिर है, जादूगर है, इसकी बातें ना सुनो ना।
کیا کبھی آپ نے پلٹ کے جواب دیا؟ تو یہ تربیت کا جو انسانوں کو کی تربیت یا ان تک اپنی بات پہنچانے کا جو معاملہ ہے، یہ بڑا صبر آزما ہے، یہ بڑی خوش خلقی، بڑی خوش اخلاقی چاہتا ہے، بڑا صبر چاہتا ہے۔ ہمارے آپ کے سامنے جب اس طرح کے حالات آتے ہیں تو ہم بڑی جلدی دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، بڑی جلدی مایوس ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا یہ بہت عظیم پہلو ہے کہ دعوت کی ابتدا سے لے کر آپ آخری وقت تک دیکھیے کہ کیسے کیسے حالات آتے ہیں، کیسے کیسے لوگوں سے سابقہ پیش آتا ہے، کیسے کیسے اجڑ غیر متمدن لوگ آتے ہیں، کیسے کیسے سوال کرتے ہیں اور کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کا رویہ کیسا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے وہ بدو آتا ہے اور انتہائی سخت انداز میں کہتا ہے کہ یہ مال جو ہے وہ تمہارا نہیں ہے، تمہارے باپ کا نہیں ہے، مجھ کو دے دو۔ ایک بدو آتا ہے اور چادر اتنی زور سے کھینچتا ہے کہ آپ کے گلے پر جو ہے نشان پڑ جاتے ہیں، صحابہ دوڑتے ہیں۔ کوئی بدو آتا ہے اور مسجد میں پیشاب کر دیتا ہے۔ کیسی کیسی ایک یہودی ایک بار ایک مطالبہ قرض کا لے کر آتا ہے اور اتنی سختی سے پیش آتا ہے کہ صحابہ کو غصہ آ گیا اور کوئی صاحب کھڑے ہو گئے۔ لیکن ہر موقع پر آپ کا حلم دیکھیے، آپ کی بردباری دیکھیے، آپ کی شرافت دیکھیے، آپ کا حسن سلوک دیکھیے کہ اگر اس کا رد عمل دکھایا گیا ہوتا، جواب دیا جاتا، تو وہ آدمی ظاہر ہے کہ ہموار نہ ہوتا، وہ آدمی آپ کے قدموں میں نہ بچ جاتا۔ لیکن جب اس طرح کا سلوک سامنے آتا تھا تو لوگ آپ کے گرویدہ ہو جاتے تھے، آپ کی دعوت کو تسلیم کر لیتے تھے۔ تو اگر واقعتاً ہم تربیت کا یہ عظیم کام کرنا چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بڑا۔ پھر آپ اسی طریقے سے دیکھیے کہ عام لوگوں سے آپ کا تعلق کتنا مضبوط ہے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اپنے قریبی لوگوں سے بھی ہمارا تعلق کمزور ہے، اپنے بچوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اعزاء سے، پڑوسیوں سے، متعلقین سے ہم کتنے بے خبر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعلق اس انداز کی ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے نام لے کر عام طور سے پکارتے تھے، آپ ان کے قوائف سے آگاہ رہتے تھے، اور معراج یہ تھی آپ کے تعلق کی کہ بیشتر صحابہ اس بات پر گواہ ہیں کہ ان کو ایسا لگتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ایک نفسیات کا پہلو تھا۔ دیکھیے تربیت کا جو آپ نے طریقہ اختیار کیا وہ ایک بہت وسیع موضوع ہے، ظاہر ہے کہ اس مختصر موقع پہ اس پر گفتگو نہیں ہو سکتی۔ صرف ایک چیز کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کروں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کا جو ذریعہ اختیار کیا، آپ نے جو زبان استعمال کی، جس طریقے سے لوگوں کو مخاطب کیا، زبان کی شیرینی، زبان کی لطافت، ظاہر ہے کہ آپ افصح العرب تھے، عرب کے فصیح ترین انسان تھے۔ آپ دیکھیے کہ انسانوں کی تربیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید ہی ایسے سیرت میں ایک دو مواقع آئے ہوں گے پوری زندگی میں کہ جب آپ طیش میں آئے ہوں یا غصے میں آئے ہوں، ایک دو واقعات بڑے سے ملتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہمیشہ انتہائی نرم ہوتی تھی، آپ بڑی شیریں زبان کے مالک تھے۔ ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک دو بار کسی کو دعوت دی، چاہے وہ قریب کا ہو یا دور ہو، اس کے بعد ہمارے لہجے میں کرختگی آ جاتی ہے، سختی آ جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں ہمیشہ شیرینی ہوتی تھی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مزاج کو، لوگوں کی نفسیات کو پہچانتے تھے، کب کس سے کون سی بات کس انداز سے کس پیرائے میں کرنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے۔ اسی لیے جو لوگ سیرت سے واقف ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ جب بدوی آتے تھے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدویوں سے کیسے گفتگو کرتے تھے، اور جب متمدن اور شہری لوگ آتے تھے تو وہاں آپ کی گفتگو کا انداز الگ ہوتا تھا۔ تو مزاج کی رعایت اور نفسیات کی، عمروں کی رعایت، بچے ہیں تو بچوں سے کیسے خطاب کرنا ہے، بچوں سے کیسے گفتگو کرنی ہے۔ آپ دیکھیے بچوں کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ، بچے کیوں آپ سے قریب ہوتے تھے؟ بچے آپ کو سلام کرتے تھے، بچوں کو آپ نے جنت کا پھول کہا،
بچے آپ کے لیے اپنی جانیں دینے کے لیے قربان رہتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے تاریخ میں نہ جانے کتنی مثالیں ہیں کہ مختلف غزوات میں جب بچوں کو واپس بھیجا جاتا تھا ان کی عمروں کی وجہ سے، ان کی کمزوریوں کی وجہ سے، ان کے قد و کاٹ کی وجہ سے، تو نوجوان بچے 12-13 سال کے بچے پنجوں کے بل کھڑے ہوتے تھے، کشتی لڑنے کا مطالبہ کرتے تھے کہ وہ فلاں کو آپ نے لے لیا ہے، وہ بھی تو میری عمر کا ہے، تو کشتی کروا دیجئے، میں چاہتا ہوں کہ جو ہے جہاد میں جاؤں، آپ کے لیے قربانی دوں۔ تو یہ جو مختلف عمر کے لوگ، مختلف مزاجوں کی جو رعایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اس میں بھی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ محترم بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ خاص طور سے آج سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ عظیم انسان جس کو قیامت تک کے لیے اسوہ حسنہ کہا گیا ہے، آج ہم مسلمان بھی اس کی زندگی سے ناواقف ہیں، اس کی عظمت سے ناآشنا ہیں۔ صحیح تر بات یہ ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ خطبات مدراس وغیرہ پڑھیے، جس طریقے سے سید سلیمان ندوی علیہ رحمہ وغیرہ نے اس میں مختلف شخصیات سے آپ کا تقابل کیا ہے، تو جب آپ سیرت کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ظاہر ہے کہ یہ وہ انسان ہے جسے اللہ نے قیامت تک کے انسانوں کے لیے نمونہ اور رول ماڈل بنا کے دیا ہے، بھیجا۔ تو اس سے عظیم شخصیت، اس سے بڑی شخصیت، اس سے بڑے مقام اور مرتبے کا انسان کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سیرت کو پڑھیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اختیار کریں اور آپ کے پیغام اور اس کی دعوت کو عام کریں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اس کی توفیق بخشے اور آپ حضرات کو بھی اس کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔